سورہ مجادلہ کی آیت نمبر ہے 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم کو کہا جائے، تفسحوا، کھل جاؤ، فی المجالس، مجلسوں میں، جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کھل جاؤ، فافسحوا، تو کھل جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کو بھی اللہ بلند کرتا ہے درجات، درجوں میں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ساتھ کوئی مجلس، پروگرام، درس، واعظ، میٹنگ کرتے تو نبی علیہ السلام تو ماشاءاللہ ایک بڑی بہت عظیم ہستی تھی نا، تو ہر ایک کا شوق ہوتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے بیٹھوں، جیسے کہ مطلب یہاں کوئی بڑی وی آئی پی شخصیت آ جائے تو شوق ہوتا ہے نا میں قریب ہو جاؤں گا، قریب سے دیدار ہو جائے، تو نبی علیہ السلام کے تو پھر کیا کہنے، تو ہر ایک کا شوق ہوتا تھا کہ میں قریب ہو جاؤں، تو وہ اسی شوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نا بہت رش پڑ جاتا ہے، کوئی درس دینا ہوتا ہے تو میٹنگ کرنی ہوتی ہے، کوئی بات کرنی ہوتی تو آپ کے قریب زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بس اگر ایسے ہوتا کہ کوئی بڑی شخصیات جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضی اللہ عنہ، یا اس لیول کے وہ بڑے لوگ وہ کسی وجہ سے پیچھے ہیں تو آگے تو رش پڑ گیا، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، مزید کسی ایک بندے کے بھی آگے آنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اب وہ شخصیات جو بڑی ہیں، وہ بکر عمر ہیں، ان کے ساتھ قریب بلا کر نبی علیہ السلام نے کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو کیسے ان کو قریب بلائیں، آگے تو رش پڑا ہوا ہے، تو اس طرح یہ معاملہ سدھرتا نہیں تھا، ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو منافق لوگ تھے نا، خاص طور پر منافق لوگ، وہ اپنے آپ کو نا بڑا جتلانے کے لیے کہ لوگ سمجھے بھی اس کے بڑے تعلقات ہیں، امیر صاحب کے ساتھ اس کے بڑے تعلقات ہیں، وہ یہی باور کروانے کے لیے نا وہ خواہ مخواہ رسول اللہ کے اوپر چڑھے رہتے، آپ کے قریب آ جاتے ہیں، ارد گرد جو ہے جرمٹ بنا لیتے کہ باقی سارے دیکھنے والے ہیں کہ بھئی اینا دے
بڑی اپروچ ہے، یہ بڑا جناب رابطہ ہے، اپنے آپ کو بڑا پاور کروانے، یہ دو مسئلے تھے۔ تو اب ضرورت تھی کہ ایک تو مجلس کا ادب سکھایا جائے، دوسرا یہ جو ایک پریشانی تھی کہ کسی بڑے کو آگے لانا ہو تو پھر کیسے لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اب نبی علیہ السلام تو نا ایک بڑی شخصیت ہے نا، وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ لوگ میرے قریب آ رہے تو میں تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں، وہ آپ اپنے اخلاق کے خلاف کی بات سمجھتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات نازل کی، وحی نازل کی کہ اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ، پھر تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جاؤ نا، تاکہ اگر کسی کو آگے بلانا پڑے تو وہ آسانی سے آگے آ سکے، تھوڑی سی گنجائش جگہ پیدا کر کے بیٹھے۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کھول دے گا، مطلب اللہ تمہارے اندر فراخی اور کشادگی پیدا کر دے گا اگر تم یہ حکم مانو گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرے گا ان کو جو ایمان لائے ہیں تم سے۔ اچھا یہ بھی اس طرح ہے کہ اب دیکھیں نا، قریب قریب ہو کے بیٹھے نا سارے، کافی سارا رش بنا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس، اب کسی بڑی شخصیت کو آگے لانا ہے، آگے جگہ نہیں ہے، اب ظاہر بات ہے کسی کو اٹھانا پڑے گا کہ بھئی تم اٹھ جاؤ، تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، ابو بکر کو آگے آنے دو، عمر کو آگے آنے دو، فلاں فلاں کو آگے رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ تھا کہ کس کو اٹھائیں، جس کو بھی اٹھائیں گے وہ سمجھے گا مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں، ایک بات تھی نا یہ بھی۔ تو بجائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کسی کو کہ اٹھ جائے تو اس کے دل میں کوئی بات آتی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی، خود ہی کہہ دیا کہ اذا قیل لکم، جب تم کو کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو پھر تم اٹھ جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو اور جن کو علم دیا گیا ہے یعنی اہل علم کو بلند کرے گا درجات، درجوں میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب بیان کیا ہے، اور یہ پھر سبھی مجلسوں کا یہی ادب ہے۔ آج بھی کہیں اکٹھے ہو، جمع ہو تو کم از کم اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بڑا ہے، امیر ہے، اس کو آپ کے اس طرح کے رویے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا جو ایمان لائے ہیں اور جو اہل علم ہے اللہ ان کو درجے میں بلند کرتا، درجات میں بلند کرتا ہے۔ جیسے وہ قرآن کے قاری کے متعلق کرتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها، کہ قرآن پڑھ اور جنت ورتقی اوپر کو چڑھ، اور رتل ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جو قرآن کے پڑھنے کا حق ہے ویسے اچھے لہجے کے ساتھ اس کو پڑھ، اور ان منزلتک عند آخری آیت تقرأ، کہ جہاں آخری آیت پڑھے گا وہاں تیری منزل ہوگی، وہاں تیرا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ درجے میں بلندی ہے نا باقیوں کے اس کی، اور بھی بڑی ساری فضیلتیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو اہل علم ہے اور جو اہل علم نہیں ہے، کیا بھلا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ اہل علم کی برتری بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو کیا کرو، قدموا بین یدی نجواکم، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقۃ، کچھ صدقہ کرو، پہلے کوئی صدقہ کر کے آؤ پھر سرگوشی کرو، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا، ہاں اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ پاؤ، کوئی ہے ہی نہیں چیز صدقہ کرنے کے لیے، تو پھر چلو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ سیلفیوں کا دور ہے نا، سیلفیاں لیتے ہیں، کوئی بھی ایک شخصیت آئے نا تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے پاس کھڑا ہو کے نا ایک سیلفی لے لوں،
تاکہ بعد میں اس کو محفوظ رکھوں اور لوگوں کو دکھاتا پھروں کہ دیکھو جی میری امیر صاحب کے ساتھ سیلفی، دیکھو جی میری ملاقات بڑی امیر صاحب کے ساتھ، میں نے جناب وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفی لی ہوئی ہے، میں نے وزیر اعظم کے ساتھ سیلفی لی ہوئی، پھر اس کو اپنے ٹی وی پہ لگاتے ہیں اور جناب اس کو گیلری میں رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، دکھاتے کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس وقت یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ماشاءاللہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ جو منافق لوگ ہیں نا، خاص طور پہ یہ اس دور کی سیلفیاں لیتے تھے۔ اس دور کی سیلفیاں بلا کیسے؟ اس طرح کے خام خواہی نماز پڑھائی نا نبی علیہ السلام نے، یا کوئی خطبہ دیا ہے یا ویسے ہی کہیں ہے تو خام خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے آپ کے ساتھ کوئی پرسنل بات کرنی ہے، تھوڑا سائڈ پہ لے لیں گے، لمبی لمبی باتیں کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کا وقت ضائع کریں گے۔ مقصد کوئی بات کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کوئی میں الگ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا نا، ساری مسجد دیکھے گی تو کہیں گے یار یہ بڑے طلبات ہیں، ایک بڑی شہر اپنے آپ کو نا خواہ خواہ اونچا ثابت کرنے کے لیے۔ اور ہوتا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع ہوتا، اب اور بھی کسی نے بات کرنی ہے تو یہ جان ہی نہیں چھوڑتے، ایک جاتا تو دوسرا آ جاتا، میں نے بھی کوئی بات کرنی، دوسرا جاتا تو تیسرا آ جاتا۔ بات کرنا کا مقصد نہیں ہوتا تھا ان کا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ ان کے بڑے تعلقات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حیا میں آپ کا ایک اخلاق تھا نا، تنگ ہوتے تھے اندر سے کہ یار یہ لوگ میرا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن کہتے نہیں تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے، خواہ خواہ مجھے کھڑا کر لیں تو وہ الگ بات کرنی ہے، بات بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو آپ کے دل کی جو تنگی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کو تو پھر سارا ہی پتا ہے۔ مسلمان باقی بھی تنگ ہوتے تھے کہ یہ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنگ ہوتے تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک طریقہ اپنایا ان کو دور کرنے کا۔ کیا طریقہ اپنایا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، کہ تم میں سے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے نا تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا پڑے گا۔ پہلے جاؤ نا بیت المال میں، جو بیت المال کا مالیات کا انچارج ہے نا اس کے پاس کوئی 2-4 درہم، کوئی من 2 من گندم جمع کروا کے آؤ نا، اس سے پرچی لے کے آؤ، آگے دکھاؤ جی یہ میں صدقہ دے آیا ہوں، اب اجازت ہے رسول اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کی، جو ایسا کرے وہ سرگوشی کر لے۔ اب کیا ہوا، یہ منافق لوگ تھے، دل کے بخیل تھے، کنجوس تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے جب وہ صدقہ کرنا پڑا نا تو اب کون کرے صدقہ، اتنا دل تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے سیلفی لینے کی، وہ ہم کیوں کریں صدقہ۔ وہ اس طرح وہ سارے منافق سائڈ پہ ہو گئے، اب کوئی نوبت ہی نہیں آئی، نہ اب کوئی آگے کہتا ہے میں نے پرسنل میں بات کرنی ہے، نہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، نہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے وہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ایک صدقے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، اے ایمان والو جب بھی تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر کے آؤ، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، ہاں اگر تم نہ پاؤ تو پھر یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کے ساتھ محبت دیکھو کہ نبی کے دل کی تکلیف بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، ایک ہے کہ تکلیف کا اظہار کرے، اندر کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ دیکھو نا اس وجہ سے تھی پریشانی کہ یہ میرا وقت ضائع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ رکھ دیا کہ جس نے بھی سرگوشی کرنی صدقہ کر کے کر لو سرگوشی۔ اچھا ایک دفعہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کھانے کی دعوت تھی، کھانا کھانے کے لیے آئے تو کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد نا کتنی دیر آپ کے گھر بیٹھے رہے، جیسے ہوتا ہے نا کھانا کھا لیا برتن بھی اٹھا لیا، دسترخوان بھی سمیٹ دیا، لیکن پھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے وہ میزبان کی بیٹھک میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کتنی دیر لوگ وہاں بیٹھے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حیا تھا نا، آپ بڑے اخلاق پر فائز تھے، آپ
یہ نہیں کہتے تھے کہ یار جاؤ میرا وقت، میں نے اور بھی کوئی کام کر لینا، لیکن اندر اندر سے نا پریشان تھے کہ یار یہ لوگ اب جا نہیں رہے، ہمیں کوئی گھر کے اور بھی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ پریشانی جب اللہ تعالیٰ نے دیکھی نا تو حکم نازل کر دیا کہ جب تم کھانا کھا لو تو پھر جلدی چلے جایا کرو، کہ کیوں بیٹھے رہتے ہو وہاں۔ ایسے وہ کچھ لوگ تھے جو آپ کے حجرے کے باہر آئے اور دروازوں پہ دستک بھی دی اور باہر سے آوازیں یا محمد یا محمد آوازیں دینا شروع ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اظہار نہیں کیا کہ یار تمہارے اس طرح آوازیں دینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف تو ہوئی نا اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کا بھی حل کر دیا کہ پکا منع کر دیا کہ کسی نے اس طرح میرے نبی کو بول کر اونچی اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہیں دیں، مطلب کہ نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ اب وہ کچھ لوگوں نے رائنا کو رائنا بولنا شروع کر دیا، اس سے بھی آپ کو کچھ تکلیف تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ لفظ وہ ٹھیک ہے، رائنا لفظ اچھا لفظ ہے، کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ غلط اٹھا رہے تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اچھا ہونے کے باوجود ختم کر دیا کہ اب رائنا کہنا ہی نہیں ہے، انظر نہ کہا۔ مطلب ہے کہ یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، اور یہ دیکھو کہ اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ تو کہا کہ جب بھی کسی نے تم میں سے میرے نبی کے ساتھ سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو، پھر سرگوشی کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ تھا کہ بسا کر جو واقعی جینوین مسلمان ہیں، خالص مسلمان ہیں، کبھی ان کو بھی سرگوشی کرنے کی ضرورت تو پڑتی، تو وہ ہیں ابھی غریب لوگ، ابھی اتنے غریب تھے بیچارے کہ کسی کو کہا جا یار تیری شادی کرتے ہیں، گھر سے کچھ نہیں تو انگوٹھی برابر لوہا ہی لے آئے، وہ بھی اس کے گھر میں نہیں تھا، ایسے ایسے غریب لوگ بھی تھے۔ تو اس طرح کے کسی بندے نے اپنا پرسنل مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو وہ کیسے کرے؟ وہ بیچارہ اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ان کے لیے گنجائش یہ نکالی کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ پاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ غفور رحیم ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ، کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو؟ اب جو مخلص مسلمان تھے نا وہ ڈر گئے کہ یار ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، کیا صدقہ کریں، اور جو منافق تھے وہ تو ڈرے نا کہ اچھا اب صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ تم یہ سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقے کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ پاؤ، یہ مسلمانوں کی بات ہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر مہربانی کی ہے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم پھر صدقہ اگر نہیں کر سکو تو اس کے عوض نماز پڑھ دیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ جو بھی بنتی ہے وہ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو